So guys, it's me, your host Sayyeda Iman. Welcome back to my channel Novels and Voice Over by Sayyeda Iman. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आई नो मेरी एपिसोड्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं बीच में से, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ, मेरा घर के काम और कुछ वट एवर मेरी मेरी मामा जो है ना वो माशाल्लाह से मेरे मामू उम्र से वापस आए थे, तो मामा उधर चली गई थी, काफ़ी दिनों बाद वापस आई और फिर मेरे पेपर्स भी हो रहे थे, तो इस वजह से मैं ऐसा सच कोई नावल सच्ची बात बताऊँ तो लिख ही नहीं पाई। पेपर्स की टेंशन, फिर घर के काम वगैरह होते थे तो मैं नहीं लिख पाई। तो चलें अब बगैर किसी देरी के हम अपना नावल के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयदा ईमान, एपिसोड 24। कॉन्ग्रेचुलेशन निम्रा। शो ख़त्म होने के बाद से निम्रा को बहुत से लोगों ने इसी तरह मुबारकबाद दी थी और अवार्ड मिलते ही इसका फ़ोन नोटिफिकेशन से भर चुका था, लेकिन अभी तक वो चारों नहीं आए थे इसे मुबारक देने। वो बामुश्किल इन सबसे जान छुड़ाती ज़रा दूर आए जहाँ कोई नहीं था और आरिफ का नंबर मिलाया। हाँ आरिफ, कहाँ हो तुम लोग? इसके फ़ोन उठाते ही निम्रा बोली, क्योंकि फिर इन्हें निकलना था। यार यहाँ बहुत रश था, इसलिए हम घर आ गए, आप ही आ जाना। निम्रा को तो यकीन ही नहीं आया, वैसे छोड़कर चले गए, लेकिन खैर कहाँ गया? अच्छा सॉरी, किधर गया? हाँ, लेकिन खैर ओके। कहते सबसे जान छुड़ाती वो फ्लैट के लिए निकली। परी को वो लोग साथ लेके थे, इन्होंने इसके लिए ड्राइवर भेज दिया तो गाड़ी में बैठी। मोबाइल फ़ोन ऑन करते पहले सदरा बेगम को कॉल मिलाई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मज़ीद कामयाबी और कामयाबी और खुशियाँ नसीब करें। फ़ोन उठाते इनकी दुआएं जुमले सुनते थे, मेरे को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। यही तो वो लोग थे जो हमेशा इसकी कामयाबियों पर खुश होते थे। ये सब बस आपके ही दुआओं का नतीजा है, इसी तरह हमारे लिए दुआ करती रहा करें। निम्रा बहुत नरमी से बोली थी। क्या था? क्या थी? बहुत गई थी इन सब में। अब पता नहीं है मैंने क्या लिखा है, इधर कोई लफ्ज़ आया था मेरे ख्याल से जो स्पेसिफिकली मैंने नहीं लिखा। निम्रा बहुत नरमी से बोली थी, बहुत गई थी इन सब में, पता नहीं। हम तो हमेशा ही आपके लिए दुआ करते हैं। चलो अब मैं रखती हूँ, बहुत देर हो गई। हाँ, तुम्हारे अंकल भी मुबारक दे रहे हैं। इनने कहा तो निम्रा ने भी फ़ोन अल्लाह हाफिज़ की थी, कॉल काट के। फिर इसने अगली कॉल अहमद को की थी। अस्सलाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन निम्रा। अहमद के फ़ोन उठाते ही कहा तो निम्रा मुस्कुराई। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। निम्रा ने मुस्कुराते इसका शुक्रिया अदा किया। अब हमारी कल की टिकट कैंसिल करवा कर परसों की करवा दें। क्या ज़रूरत है मज़ीद वहाँ रुकने की? वापस आ जाए ना। अहमद फ़ौरन से बेचैन से बोला। रुकना तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन अभी भी बहुत थक गई थी और बुखार भी फील हो रहा था, और दूसरा इन लोगों ने घूमने का प्लान बनाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ। बच्चों ने घूमने का प्लान बनाया है, तो कल इन सब ने वहाँ बिजी बिजी रहना है। सॉरी, निम्रा इसके लहजे की बेचैनी नोट कर चुकी थी, इसलिए ज़रा संभलते हुए बोली, ओह अच्छा, तो फिर मैं करवा देता हूँ। अहमद ज़रा उदास लहजे में बोला, जाने निम्रा जिसे निम्रा बाखूबी महसूस कर चुकी थी, लेकिन कुछ ना बोली। फिर एक दो मज़ीद बातों के बाद इसने फ़ोन रखा और सीट की पश्त से टेक लगाते आंखें मूंद गई, क्योंकि अभी आधे घंटे का सफ़र रहता था। अभी इसे आंखें मूंदे कुछ ही देर गुजरी थी कि एकदम अचानक से हड़बड़ा कर इसने आंखें खोली। माथे पर नन्हे नन्हे कतरे जगमगाने लगे और गहरी गहरी सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करने लगी। आर यू ऑल राइट? ड्राइवर ने बेकवी मिरर से देखते पूछा। वो जो गहरी गहरी सांस भरी थी आज बाद में सर हिला गई और मोबाइल खोलते सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने लगी। जहाँ कल तक अगर इनकी एंगेजमेंट टूटने की बात हो रही थी, तो वहीं अब इन सब के अवार्ड की बातें हो रही थी। फिर इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते आज की चंद एक पिक्चर्स वहाँ अपलोड की, और साथ इसके दौरान वो लोग पहुंचे तो ड्राइवर ने फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी, तो निम्रा भी इसका शुक्रिया अदा करती उतरी और फ्लैट की जानिब बढ़ी, जहाँ पूरे फ्लैट में खामोशी छाई हुई थी। इससे अपने कदम आगे बढ़ाए तो एकदम से वो सब इसके सामने आते सरप्राइज बोले, जिस पर निम्रा एकदम से इन सब के सामने आने पर डर गई। उफ, डरा दिया तुम लोगों ने। दिल के मुकाम पर हाथ रखते इन लोगों को घूरते बोली। वो सब इसकी घूरी को इग्नोर करते थे लाउंज तक लाई, जो इन्होंने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था, और टेबल पर केक, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और भी खाने की कई चीज़ें मौजूद थी। निम्रा ये सब तैयारियां देखते हैरान हुई। ये सब क्या है? वो हैरान होते बोली, इन लोगों में से किसी ने भी ड्रेस चेंज नहीं किया था। आपकी आज की कामयाबी की सेलिब्रेशन, इन लोगों ने कहते निम्रा को पकड़ते सोफे पर बिठाया, तो वो नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगी। सर में शदीद दर्द था, लेकिन इग्नोर करती इन सब के साथ मुस्कुराने लगी।
پھر سب نے مل کر کیک کٹ کیا، کھانا کھایا، پکچرز بنائی اور بہت ساری انجوائمنٹ کے بعد اب رات کے 2 بجے وہ سبھی تھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ چلو بچے بہت رات ہو گئی ہے، اٹھو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ نمرا ان سب کو دیکھتے کھڑے ہوتے بولتے وہ لوگ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے خاموشی سے سارے لاتے چلے گئے۔ اور ہاں، میں نے کل کی ٹکٹ کینسل کروا کر پرسوں کی کنفرم کروا دی ہے۔ نمرا نے بتایا تو وہ سب بھی خوش ہوتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تو نمرا بھی اپنے کمرے میں گئی جہاں پری سو رہی تھی، اور فجر بھی اس کے ساتھ بیڈ پر دوسری جانب جاتے لیٹ گئی۔ فجر بیٹا پہلے ڈریس چینج کر لو، پھر سو جانا۔ نمرا اس کی تھکی آنکھیں دیکھتے بولتے وہ بھی منہ بناتی اٹھی اور اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے نمرا باہر آئی، وہاں سے سارا گند سمیٹا، تھکی نہیں تھی کہ دل کیا جا کر سو جائے۔ اسے لگ رہا تھا پہلے جو بخار ہلکا ہلکا تھا وہ اب بڑھ آیا ہے۔ آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، لیکن جلدی سے چیزیں سمیٹتے واپس روم میں آئی تو فجر کپڑے چینج کرتے اپنی جگہ سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک نظر دونوں کو دیکھتی اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گئی اور تقریباً 15 منٹ بعد کپڑے چینج کر کے آئے تو لیٹ گئی۔ اگلی صبح کی سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پری ہمیشہ کی طرح اپنے ٹائم پر اٹھی اور رونے لگی، کیونکہ اس وقت اسے فیڈر چاہیے ہوتا۔ اس کے رونے کی آواز سنتے فجر تھوڑا سا کسمساتے پھر سے سو گئی۔ البتہ نمرا نے اپنی سرخ آنکھیں فوراً سے کھولی اور پری کو اٹھاتے اپنی گود میں لیا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ میرا ڈرامے باز بچہ، نمرا اس کی حرکت پر اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے بولی۔ پورا جسم درد سے ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اٹھتی پری کے لیے جلدی سے فیڈر بناتے اسے لا کر دی جسے وہ گٹ پینے لگی۔ تو نمرا بھی اس کے پاس دوبارہ سے لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں پھر سے سو گئی، لیکن پری اپنا فیڈر ختم کرتے خود کے ساتھ ہی کھیلنے لگی۔ عارف کی آنکھ تقریباً 10 بجے کھلی تو فریش ہوتے باہر آئے، لیکن یہاں تو ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ تو کچن میں گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، نمرا ابھی تک نہیں اٹھی؟ وہ حیران ہوتے بڑبڑا۔ تبھی نمرا اسے پری کو اٹھائے روم سے جلدی میں نکلتی نظر آئی۔ پری خود سے ہی کھیلتے کھیلتے پھر سے سو گئی تھی۔ نمرا کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی، اٹھنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن سب کے لیے ناشتے کا سوچتے اٹھ گئی۔ اف، آج تو بہت دیر ہوگی، نمرا خود سے بڑبڑاتی باہر آئی تو سامنے ہی عارف بیٹھا تھا۔ تم کیا اس ٹائم اٹھے؟ میری آنکھیں نہیں کھولی، میں بھی بس ابھی آیا ہوں، عارف نے کہتے پری کو اس سے دیا تو نمرا کچن کی طرف بڑھی، لیکن اگلے ہی پل ایک زوردار چکر آنے پر وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ عارف اسے دیکھتا فوراً سے پری کو صوفے پر بٹھاتے نمرا کی طرف بڑھا۔ نمرا تم ٹھیک ہو؟ اور اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف لاتے ہوئے وہاں بٹھایا۔ نمرا تمہیں تو بخار ہے، اسے کہتے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، وہ جو بخار سے تپ رہا تھا۔ نمرا تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، تم یہیں بیٹھو، میں سارے کو بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے، عارف کہہ کر جانے لگا۔ نمرا نے اسے فوراً سے روکتے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتہ بنانے کی، میں ابھی آتا ہوں، کہ عارف کہتا ساحر اور مان کے روم کی جانب بڑھا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر گیا تو ساحر شاید ابھی ہی اٹھا تھا اور بیڈ پر نیندراز ہوئے بیٹھا تھا۔ ساحر اٹھ کے تم جلدی سے باہر آؤ، نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عارف اسے دیکھتا جلدی سے کہتے باہر آیا تو ساحر بھی نمرا کا سنتے فوراً سے پریشان ہوتے جوتے پہنتا باہر آیا ہے۔ کیا ہوا آپی کو؟ وہ کہتا باہر آیا ہے، لیکن وہاں تو نمرا کہیں بھی تھی ہی نہیں۔ عارف کچن میں گیا جہاں وہ ناشتے کا سامان لاتے شیلف پر رکھ رہی تھی۔ نمرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عارف نے اسے کچن میں دیکھتے پریشان سے کہا۔ تم لوگ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ نمرا کہتے دوبارہ سے کام میں لگی، جس پر عارف کو غصہ آیا۔ ادھر آؤ، تم کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، عارف ذرا غصے سے کہتے اسے باہر لے کر آئے اور صوفے پر بٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار ہے، ابھی میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، نمرا نے دیکھتے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب ساحر نے اس کے ماتھے کو چھوا، ابھی آپ کو ہلکا بخار لگ رہا ہے؟ کم از کم بھی آپ کو اس وقت 102-3 کا بخار ہوگا۔ ساحر اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے بولا اور فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکالتے اس کا بخار چیک کیا، جو اس کے اندازے کے مطابق 103 تھا، جس پر اس نے پریشان ہوتے ماتھا سہلایا۔ عارف جاؤ، ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کے آؤ، اور آپ میرے ساتھ آئیں۔ ساحر پہلے عارف سے پھر نمرا کو بازو سے پکڑتے اٹھاتے ہوئے بولا، میں کہہ رہی ہوں میں ٹھیک ہوں، پھر بھی تم لوگ؟ نمرا اس سے اپنا بازو چھڑواتے بولی، ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں؟ ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں نا، تو پھر میں ہی بتاؤں گا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ وہ ایسے کہتا اس کے روم میں لایا، ساتھ پری کو بھی گود میں اٹھا لایا۔ ساحر نے اسے بیڈ پر بٹھایا جہاں کچھ ہی فاصلے پر فجر کمفرٹر میں دبکی سو رہی تھی، اور خود پری کو گود میں ہی اٹھائے فجر کے پاس آیا۔ فجر اٹھو، دیکھو آپ کی طبیعت خراب ہے، ساحر اس کے پاس ذرا سا جھکتے بولا تو نمرا کی طبیعت کے سنتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ کیا ہوا اپیا کو؟ وہ ایک دم سے اٹھتی بولی، جبکہ نمرا اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، کیونکہ جانتی تھی ان لوگوں نے ابھی سے ایسے ہی نہیں چھوڑنا۔ فجر فوراً نمرا کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، مجھے اسے آپ ایسا کرو دوسرے روم میں جا کر سو جاؤ، نمرا پیار سے اس کے بال پیچھے کرتے اس کے سر پر اس کا اسٹرالر دیتے بولی۔ فجر نے فوراً سے اسٹرالر سے اسے سر پر لیا۔ ایک دم نمرا کی طبیعت کو سنتے اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی عارف پانی کا باؤل اور پٹیاں لے کر آیا۔ نمرا کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھی۔ آنکھیں تو پہلے بھی بہت مشکل سے کھلتی اس نے، لیکن اب جیسے بالکل ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ ابھی آپ لیٹ جائیں، ساحر نے کہا تو وہ لیٹ بھی گئی۔ تو عارف نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کی، تو فجر اٹھتے فریش ہونے چلی گئی۔
میں اپی کے لیے کچھ لائٹ سا بنا کر لاتا ہوں، تم ان کے پاس ہی رکنا۔ سر کے کہنے پر عرب نے سر ہلایا تو وہ باہر چلے گئے۔ سبھی اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ سر کچن میں گیا اور سوپ بنانے کے لیے چیزیں نکالنے لگا۔ ابھی وہ سوپ بنا ہی رہا تھا کہ جب مان وہاں آیا۔ نمرا یار بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ ملے گا؟ وہ بغیر دیکھتے بولتے کچن میں آیا۔ سامنے سارے کو کھڑے دیکھ حیران ہوا۔ نمرا کہاں ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ مان سے کچن میں کھڑے دیکھ حیرت سے بولا۔ ابھی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے سوپ بنا رہا ہوں۔ سارے مصروف سے انداز میں بولتا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ نمرا کیا ہوا؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ مان یہ تھا فوراً نمرا کے روم کی طرف گیا جہاں فجر اور عارف دونوں ہی اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے نمرا کو؟ مان روم میں آتے ہی بولا۔ بخار ہو گیا ہے، تم پری کو دیکھ لو، ہم اسے دیکھ رہے۔ عارف نے اس کے ماتھے سے پٹی ہٹاتے دوسری پٹی اس کے ماتھے پر رکھتے کہا، اچھا میں پری کو دیکھتا ہوں، زیادہ طبیعت تو نہیں خراب نا؟ مان پری کی طرف بڑھتے بولا جو بیڈ پر بیٹھی کبھی ایک کو دیکھتی کبھی دوسرے کو۔ بخار تو بہت تیز ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے نیم بیہوشی میں ہے۔ اچھا، وہ ذرا پریشان سے بولا اور وہیں پری کے ساتھ لگ گیا۔ سارے اس کے لیے سوپ بنا کر لائے تو عارف نے اسے اٹھایا۔ نمرا اٹھ جاؤ، یہ سوپ پی لو، میڈیسن لے کر پھر ریسٹ کر لینا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے بولا جس پر اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی پھر سے بند کر دی۔ اب یہاں اٹھے نا۔ فجر بھی اسے ہلاتے بولتے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے اٹھ بیٹھی اور بس پھر اسے مشکل سے ہی وہ سوپ ختم کیا تو سائے نے اسے میڈیسن دیتے پھر سے لٹا دیا۔ میں تم سب کے لیے ناشتہ لینے جا رہا ہوں، تم لوگ نمرا کا خیال رکھنا۔ عارف کہتا اٹھ گیا کیونکہ اب اس سب میں وہی بڑا وہی تھا تو اسی نے ان سب کا خیال رکھنا تھا۔ احمد صبح اٹھا تو اٹھتے ساتھ ہی پہلا خیال نمرا کا آیا۔ لڑکی تم کیوں میرے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی ہو؟ رات کو سونے سے پہلے تمہارا خیال اور صبح اٹھتے بھی تمہارا خیال، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ احمد خود سے بڑبڑاتا ایک نظر گھڑی کو دیکھتا واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا بازو کونے تک فولڈ تھے جن سے پر پانی کے قطرے نمایاں تھے، چہرے اور پاؤں بھی دھلے ہوئے تھے جسے وضو کر گیا اور بازو نیچے کرتے آگے آیا اور ساؤ ڈرار سے جائے نماز نکالتے ایک سائڈ پر بچھاتے نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگا۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا میں ہر وقت نمرا کے بارے میں کیوں سوچتا ہوں۔ جب میں اس کے ارد گرد ہوتا ہوں تو ایک عجیب سا احساس محسوس ہوتا ہے مجھے، جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے لیکن تو بہتر جانتا ہے تیرے بندے کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو سب جانتا ہے نا۔ اگر یہ سب میرے لیے صحیح نہیں تو اس احساس کو میرے دل سے نکال دے۔ اسے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ پھر جب نماز اٹھاتے خود بھی اٹھا، جائے نماز اپنی جگہ پہ رکھی اور خود باہر آ گیا۔ ساجدہ بیگم کمرے کی لائٹ آن تھی تو وہ بھی دروازہ نوک کرتے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے ساجدہ بیگم قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو احمد بھی جاتے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی تلاوت سننے لگا۔ تھوڑی دیر میں تلاوت ختم کرنے کے بعد قرآن پاک بند کرتے اس پر پھونک ماری، لائیں دے میں رکھ دیتا ہوں۔ احمد نے کہتے بہت عقیدت سے قرآن پاک لیتے احتیاط سے اس کی جگہ رکھا اور دوبارہ سے آتے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ کیا ہوا بچے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے بانٹو، ہو سکتا ہے میں کوئی حل بتا دوں۔ ساجدہ بیگم پیار سے اس کے بالوں میں انگلی چلاتے بولی۔ امی اگر ایک منٹ، مجھے لگتا ہے یہ لائن میں نے کاٹنی تھی لیکن کاٹی نہیں۔ امی ہمیں اگر کسی کے پاس ہونا کسی کا ساتھ ہونا اچھا لگے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی آنکھیں کھولتا ساجدہ بیگم کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ ہمارا دھوکہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر یہ سچا جذبہ ہے تو لوگ اسے محبت کہتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بول دی۔ امی آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ اس کے سوال پر وہ ایک دم چونکی تھی۔ یہ کیسا سوال کیا تھا اس نے؟ لیکن پھر بولی، ہاں محبت کی تھی، یہی کہو ابھی بھی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تمہارے باپ سے میں نے بہت محبت کی تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ صرف پیسے سے محبت کی اور پھر میری محبت کے آگے ان کی پیسے کی محبت جیت گئی اور میری محبت ہار گئی۔ وہ بولتے آخر میں کہہ رہا تھکا ہوا سانس لے کے، کتنے دکھ جھیلے تھے انہوں نے صرف اس شخص کے لیے۔ اس شخص نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یار آہستہ، امی آپ بھول جائیں انہیں، نہ یاد کیا کریں، کیوں تکلیف دیتی ہیں خود کو؟ مت کیا کریں ایسا، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سوری، لیکن میری ماما جی پیچھے سے بول رہی ہیں جس کی آواز آپ سب کو بھی آ رہی ہوگی، لیکن اب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے وائس اوور دوبارہ سے کرنے کا۔ احمد ان کی گود سے سر اٹھاتے ان کے ہاتھ تھامتے بولا تو انہوں نے فوراً سے پہلے اپنے ہاتھوں صاف کیے۔ میں نہیں یاد کروں گی، اب میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بھی اس کے گل پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی، ہم بھی نہیں دیکھ سکتے امی۔ احمد ان کے آنسو صاف کرتے بولا، چلو شاباش اب جاؤ تیار ہو، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے بولے جی احمد بھی اٹھ گیا، ویسے میں آج کام پر نہیں جا رہا۔ احمد ان کے سامنے کھڑا ہوتا بولا، کیوں نہیں جانا کام پر؟ وہ بیڈ کی چادر درست کرتے ہوئے پوچھی تھی۔
बस ऐसे ही वैसे भी कोई होगा नहीं तो। अहमद मुंह बनाते बोला, निम्रा ये नहीं थी तो जाकर क्या करना था इसने। एक तो मुझे तुम्हारी मैडम की समझ नहीं आती, वो कुछ नहीं कहती तुम लोगों को, उधर डपटने वाले अंदाज में बोली। यार वो है ही इतनी अच्छी, बस वो किसी को कुछ कहती ही नहीं है। अहमद ज़रा खोई को इसी अंदाज में बोला, अच्छा जाओ फिर निम्रा नामा शुरू न कर देना। कहती नाश्ता वगैरह बनाने बाहर चलेगी तो अहमद भी अपने कमरे में आते कपड़े लेते वॉशरूम में गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर आया तो इसने ब्लैक पेंट के साथ लेमन कलर की शर्ट पहन रखी थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते ही अपने बाल बनाते, घड़ी पहनी, शूज़ निकाल कर पहने, मुकम्मल तैयार होते फातिमा के कमरे में गया, जहाँ फातिमा तो अभी तक गर्दन तक कामल ताने सो रही थी। अलबत्ता शहर जाग रहा था, रात वो इसी के पास सो गया था। अहमद ने आगे बढ़ते बगैर फातिमा की नींद डिस्टर्ब किए शहर को उठाए तो वो बाबा बाबा करने लगा। जी बाबा जी की जान, वो इसके हाथ चूमते बोला और इसे लेते अपने कमरे में आया। इसे फ्रेश करने के बाद अपनी जैसी ड्रेसिंग करवाई और फिर इसे लेते बाहर आया। मेरी बेटी ने नाश्ता में क्या खाना है? अहमद तख्त पर बैठते इससे प्यार से पूछा था। बाबा एक नहीं खाना, बाबा एक नहीं खाना। वो अहमद के कॉल पर हाथ रखते अपनी तोतली आवाज़ में बोला। ओ तो मेरे बेटे ने एग नहीं खाना, फिर क्या खाना है? पापा जैम था ना। वो खिलखिलाते हुए बोलता। अहमद भी ने फिर साजिदा बेगम को आवाज़ देकर बताया कि शेर ने अंडा नहीं खाना। पापा आप क्या खाओगे? पापा आप क्या खाओगे? अपने खाने के बाद इसे अब अपने बाप के खाने की फ़िक्र होने लगी। पापा वही खाएंगे जो पापा की जान खाएगी। अहमद जिसे यार प्यार करता बोल तो वो भी ताली बजाते खिलखिलाने लगा। कुछ देर में फातिमा भी तैयार होकर आ गई। इसे सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठने में मसला होता था, बाकी वो अपने सारे काम खुद से कर लेती थी, जिसमें इसकी मदद साजिदा बेगम करती थी। फिर इन सब ने मिलकर नाश्ता किया। इसमें इन हो गई। शेर के साथ कुछ देर खेलने के बाद वो अपने कमरे में गया। वहाँ जाते ही एक दफ़ा फिर निम्रा को सचिन ने इसे घेरा। उफ क्या हो गया है तुम्हें लड़के, पागल होते जा रहे हो तुम तो। अहमद एक दफ़ा फिर खुद को सर्जनिश कर रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता था। एक कॉल कर लूँ निम्रा को, इसने कहते निम्रा का नंबर ओपन किया। लेकिन इनसे क्या कहूँगा, मैंने कॉल क्यों की? ये बात सोचते मोबाइल फ़ौरन से वापस बंद कर दिया। जब कुछ देर सोचने के बाद इसने आखिर निम्रा का नंबर मिला ही दिया। कार हवाओं में सफ़र करती दुबई में मौजूद एक फ़्लाइट के कमरे में पहुंची, जहाँ निम्रा बेसत पड़ी थी और इस आस पास साहिर आरिफ मान फजर सभी बैठे थे। परी भी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। बड़ी साबिर बच्ची थी, बिल्कुल अपनी मामा जैसी। फजर अभी भी इसे ठंडे पानी की बटिया करती और अब इसके साथ हाथ में एक ड्रिप का भी इजाफा हो गया था, जो कि साहिर ने अभी कुछ देर पहले ही लगाई थी। तभी निम्रा का मोबाइल रिंग हुआ तो आरिफ ने मोबाइल उठाते हुए नंबर देखा और कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, किसी आप? अहमद ने फ़ोन पिक कर होते ही कहा। इसे निम्रा के कहने के बाद इसे नोट नहीं खाता। वालेकुम अस्सलाम निम्रा, वालेकुम अस्सलाम निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रही है, कोई ज़रूरी बात है क्या? आरिफ की आवाज़ सुनते वो हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा इसे निम्रा की तबीयत को सुनते हैरानी हुई थी। रात को तो इससे की बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। तो अब साहिर के इशारे पर आरिफ ने फ़ोन स्पीकर पर किया। जब इसकी बेचैनी और बेफिक्री में डूबी आवाज़ इन सब की समातों से टकराई। क्या हुआ निम्रा को? वो ठीक तो है, ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने क्या कहा? वो बेचैनी से एक साथ इससे कई सवाल कर गया। बुखार हुआ है इसे और अब थोड़ी बेहतर है। डॉक्टर के पास अलबत्ता हम नहीं गए क्योंकि हमारा पर्सनल डॉक्टर है। ऐसे ऐसे निम्रा की तबीयत के बारे में बताते साथ ही आखिर में ज़रा तंज़िया अंदाज में कहा। जी वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ सर के पास ऐसे कुछ होगा नहीं ना। अगर डॉक्टर के पास चल जाती तो अच्छा होता। आवाज़ इस बार धीमी हुई थी, लेकिन लहजे की फ़िक्र अभी भी कम नहीं हुई थी। नहीं, शायद ड्रिप लगा दिया है। आपने क्यों कॉल की थी? वो मैं हाँ, ये बताने के लिए कॉल की थी कि आपकी फ़्लाइट कल शाम 5 बजे की है। पहले तो वो ज़रा गड़बड़ाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, ओके अब आपने बता दिया तो अल्लाह हाफ़िज़। आरिफ ज़रा बेरुखी से बोलते बगैर कोई दूसरी सुनते कॉल बंद करके। ये सब क्या था? मान का इशारा इसकी बेचैनी और फिक्र की तरफ था। पहले बाहर चलो, निम्रा डिस्टर्ब हो रही होगी। आरिफ ने कहा तो साहिर इसके माथे का छूते बुखार चेक किया, जो अब जाकर थोड़ा कम हुआ था। वो भी एक दफ़ा ड्रिप चेक करते इन सब के साथ बाहर निकला। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? मान ही फिर एक दफ़ा फिर बोला, हमें खुद नहीं पता, तुम्हें कैसे बताएं? साहिर सोफे से टेक लगा कर बैठते कंधे उचकाते बोला, मेरी समझ से एक बात बाहर है। अगर अहमद को निम्रा की इतनी ही फिक्र थी कि इसकी ज़रा सी तबीयत का सुनकर वो बेचैन हो उठा, तो फिर इसने अपनी फैमिली के सामने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आरिफ ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट इन सब के सामने रखा, जिस पर वो सब भी सोचने लगे। आरिफ भाई, अगर कल को आपको कोई इसी लड़की पसंद आ जाती है जो निम्रा को अच्छी ना लगे, तो आप क्या करेंगे? फजर ने आरिफ की तरफ सवालिया नज़र से देखते कहा, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। आरिफ ने एक सेकंड के लिए भी सोचे बगैर जवाब दिया। और आप लोग? फजर मान और तारी की तरफ मुड़ी।
हम भी ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کے لیے نمرہ کو تھوڑی چھوڑیں گے، لیکن ان سب کا یہاں کیا مطلب؟ مان نے بھی عارف والا ہی جواب دیا، ساتھ ہی اس کی ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا، اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے احمد بھی اسی صورتحال سے گزرا ہوگا؟ ساحر نے دل ہی دل میں فجر کی ذہانت کو سراہا اور ان سب کی طرف دیکھتے بولا، جبکہ دوسری طرف احمد نے فون کے بند ہوتے ہی کان سے اٹھایا، کیا ہوا نمرہ کو؟ وہ زدہ بیمار تو نہیں ہے؟ کل تو بات ہوئی تھی ان سے، پھر کیا ہوا ہوگا؟ احمد نمرہ کے لیے مسلسل فکر مند ہوتا جا رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ لیکن مجھے کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ مجھے کیا اگر ان کی طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے، مجھے کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ خود سے ہی لڑتے، خود سے ہی سوال کرتے، وہ اپنے اندر کی جنگ کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ دوپہر پر شام اتر چکی تھی، باہر کا موسم بہت اچھا تھا، شام کے ٹائم ہلکی ٹھنڈ ہوائیں چلتی موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ نمرہ کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی، اس کا بخار اب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اترتا بھی کیسے نہ، اس کے بہن بھائیوں نے اس کا اتنا خیال جو رکھا تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں، بس کر دو تم لوگ۔ نمرہ اب ان کی فکر دیکھتے اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ نہیں آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں، اگر آپ ٹھیک ہوتی تو آپ کو یہ بخار ہرگز نہ ہوتا، اور ابھی اگر آپ کو بخار اتر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ ساحر اس کے پاس میڈیسن اور سوپ لیے کھڑا بول رہا تھا، میں کتنی بار کہہ چکی ہوں میں ٹھیک ہوں، جاؤ تم لوگ تو دیر باہر اور جان چھوڑو میری۔ نمرہ اب کی بار ان سب کو دیکھتے بولے، لیکن آگے بھی اس کے ڈھیر بہن بھائی تھے۔ ساحر نے سوپ چمچ میں بھرتے اس کے قریب کی، یار نہیں پینا اب میں سوپ، مجھے تیسری بار یہ تیسرا سوپ پلا رہے ہو تم لوگ۔ نمرہ سب کی بات نمرہ ان سب کی طرف دیکھتے منہ بناتے بولی، مسئلہ سوپ پینے کا یا نہ پینے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ نمرہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ جائیں جہاں انہوں نے جانے کا پلان بنایا تھا، لیکن وہ تھے کہ کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ نمرہ اب اگر تم کچھ بولی تو قسم سے ہم نے ناراض دینا ہے، چپ کر کے یہ سوپ ختم کرو۔ اب کی بار آرے بھی بولا جو بیٹھ پر اس کے پیروں کی جانب بیٹھا، اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پر۔ نمرہ فوراً سے بولی، آپ جو کہیں گی ہمیں منظور ہے، پہلے لیکن ابھی یہ ختم کریں۔ اب فجر بھی بولی، پکا؟ ہاں پکا بابا۔ وہ سب اس کے کنفرم کرنے پر ایک ساتھ بولتے۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے ساحر کے ہاتھ سے ٹرے لیتے اپنی گود میں رکھی اور سوپ پینے لگی۔ ساحر بھی جاتے کمرے میں ایک سائڈ پر لگے سنگل سوفے پر بیٹھ گیا۔ نمرہ اچھے بچوں کی طرح سوپ ختم کرتے میڈیسن لی، اب خود چلو اب میری شرط پوری کرو۔ نمرہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے کہا، اچھا بتائیں کیا شرط ہے آپ کی؟ اس پر مات بولتا، جس کی کافی دیر سے جو ہی خاموشی سے بیٹھا تھا، اور اس کی خاموشی سب نے نوٹ کی تھی، لیکن بولا کوئی کچھ نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے مان نمرہ سے کتنا اٹیچ ہے۔ دیکھو میں نے سوپ بھی پی لیا اور میڈیسن بھی لے لی، اب تم لوگوں نے جہاں جانے کا پلان بنایا ہے وہاں جاؤ، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمرہ نے فجر کی گود سے پری کو لیتے کہا، نو وے۔ وہ سب ایک ساتھ بولے، جب نمرہ نے پری سے نظر ہٹاتے ان سب کی طرف دیکھا، اب یہ غلط بات ہے، تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم شرط مانیں گے، اور اگر اب تم لوگ کچھ بولے تو میرے ناراض جانا ہے، اور میری ناراضگی تم لوگ سہ نہیں سکو گے۔ میں نے ان کا ڈائلاگ انہیں پر چپکا ڈالا، تم ہم سے ناراض ہوتی تو ہو جاؤ، لیکن ہم تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عارف نے ختمی انداز میں کہا، چلو صحیح، جس تم لوگ کی مرضی۔ نمرہ کہتے پری کے ساتھ لگی، اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر انہیں حیرانگی ہوئی، لیکن بولے کچھ نہیں۔ کافی دیر وہ لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں کر رہے، جب بھی نمرہ کو مخاطب کرتے وہ کوئی جواب دینا تو دور، ان کی طرف نظر اٹھا کر ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بس پری پر نظر جمائے اس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ نمرہ یار کیا ہے؟ مان اب تنگ آتے بولا، اس کا اگنور کرنا کیسے برداشت، اس کا اگنور کرنا بالکل برداشت۔ مان تنگ آتے بولا، اس کا اگنور کرنا بالکل برداشت، اس کا اگنور کرنا کہاں برداشت ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک ہے جا رہے ہیں ہم۔ ساحر بھی بولا، جانتا تھا اسی وجہ سے ناراض ہے کہ وہ سب اس کی وجہ سے یہاں بیٹھ گئے ہیں، لیکن نمرہ پھر بھی خاموش تھی، بس پری کے ساتھ کھیلتی رہی، اور ایک نظر ان سب کو دیکھتے پری کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی، کہاں چلی؟ مان فوراً اس کے راستے میں حال ہوتا بولا، یہاں دوسری طرف سے جان سے وہاں ساحر آتے کھڑا ہو گیا، تو اب کی بار نمرہ بغیر کچھ بولے دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ اٹھو تیار ہو تم سب، ہم جا رہے ہیں۔ عارف بولتے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، تو باقی سب بھی اٹھتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے۔ فجر وہی تیار ہو رہی تھی، کچھ دیر میں وہ سب تیار ہو چکے تھے۔ عارف بلو پینٹ کے ساتھ ریڈ کلر کی گول گلے والی شرٹ پہنے، پاؤں میں جوگرز پہنے، کلائی پر نمرہ کی گفٹ کی ہوئی گھڑی پہنے، بال ماتھے پر بکھرے نہایت ہی پرکشش لگ رہا تھا، اس کی کالی آنکھیں اس کو مزید جاذب نظر بناتی تھی۔ ساحر بلیک پینٹ کے ساتھ اولیو کلر کی شرٹ پہنے، بلیک چوکرز پہنے، اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کتنی ہی لڑکیوں کو دل ہارنے پر مجبور کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، اور اب بات کریں گھر کے چھوٹے لاڈلے کی تو وہ فل وائٹ ڈریسنگ کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے گھڑی بھی وائٹ کلر کی پہن لی تھی۔ نیلی آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کا باعث بن سکتا تھا۔
فجر بھی بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی ذرا لانگ ہوڈی پہنے سر پر حجاب لیے بہت پیاری اور کیوٹ لگ رہی تھی کہ ساحر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اور اب وہ چاروں نمرا کے سامنے اس کے روم میں کھڑے تھے، جنہیں دیکھ نمرا کتنی بار ان کی نظر اتار چکی تھی۔ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے یہ کہنا مشکل تھا کون زیادہ خوبصورت ہے اور کون کم۔ اگر مان اپنی نیلی آنکھوں سے کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا تھا تو وہیں عارف کی بھی کالی گہری آنکھیں کسی کو بھی دنیا بھلا سکتی تھی۔ اوپر سے اس کے گالوں پر پڑتا تل، وہی اگر ساحر کی بات کی جائے تو وہ اپنے کسرتی بدن کے ساتھ گوری چٹی رنگت لیے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ فجر کا تو گال پر موجود تل جو کہ اس کی رنگت پر بہت جچتا تھا کے ساتھ کسی کو بھی اپنی محبت میں مبتلا کر سکتی۔ ان سب کی پرسنالٹی ساحر انگیز قسم کی تھی، کوئی بھی انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اوپر سے ان کا بولنے کا انداز اتنا نرم و شائستہ تھا کہ کوئی بھی ان کا اسیر ہو جائے۔ اب تو جا رہے ہیں ہم، اب تو رحم کرو ہم پر، عارف ذرا بے بس سے بولا۔ کہاں برداشت ہے نمرا کی ناراضگی؟ نمرا پھر بھی کچھ نہ بولے۔ نمرا پلیز ایسے مت کریں، اگر آپ ہم سے بات نہیں کرو گی تو ہم کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ مان فوراً سے آنکھوں میں آنسو لاتے اس کے ہاتھ پکڑتے بولا، جبکہ نمرا تو اس کے آنسو دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے فوراً سے پری کو بیڈ پہ بٹھاتے اس کے قریب ہوئی۔ نہیں رونا نہیں ہے، ورنہ میں نے سچ میں ناراض ہو جانا ہے، نمرا فوراً سے بولی تھی، اور اس وقت مان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا اس کے گال پہ لڑک گیا۔ نمرا آپ ناراض مت ہوا کرو، آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ نمرا ابھی اسے کوئی جواب دیتی کہ ان سب کے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ سبھی حیران ہوئے تھے، اس وقت کون آ گیا؟ نہیں، اس وقت یہاں کون آ سکتا تھا؟ میں دیکھتا ہوں، ساحر کہتا باہر گیا، اور سب اٹھتے اس کے پیچھے گئے، لیکن نمرا جلدی جلدی پری کے ارد گرد تکیے رکھ چکی تھی، جبکہ ساحر کے دروازے کو کھلتے ہی سامنے مان کے پاپا کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولا، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے راستے سے ہٹاتے آگے آئے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ باہر نکلو۔ وہ اندر آتے دھاڑے۔ نمرا جو باہر آ رہی تھی ان کی داڑھ سنتے باہر جانے لگی، لیکن ان کی داڑھ سنتے پری بھی رونے لگی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ اس کو بھی اٹھاتی اپنے ساتھ باہر لے کر آ گئی، جہاں نمرا فجر کو اسے پکڑتے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نہیں گئی۔ تم ہمارے بچے کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ نمرا کو دیکھتے ایک دم سے نمرا کی جانب بڑھے، لیکن نمرا کی طرف بڑھنے سے پہلے شاید عارف مان کسی دیوار کی طرح ان دونوں کے درمیان حائل ہوئے تھے۔ نمرا کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا، عارف نے اپنے غصے کو دباتے ذرا دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم لوگ مجھ سے میرا سہارا چھین رہے ہو اور میں کچھ بھی بولوں بھی نہ؟ وہ ایک دفعہ پھر دھاڑے۔ پری تو اور زور سے رونے لگی۔ اس کے سامنے کب کسی نے اس طرح اونچی آواز میں بات کی تھی؟ مان پری کو لے کر روم میں جاؤ، نمرا نے مان کی طرف دیکھتے کہا تو وہ بھی نمرا کی بات مانتے پری کی طرف بڑھا۔ یہ اندر نہیں بلکہ میرے ساتھ جائے گا، وہ ایک دم سے اس کا بازو پکڑتے بولے۔ مان؟ نمرا نے اس کی طرف دیکھتے جسے پوچھنا چاہا کہ وہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں، جب اس نے نافی میں سر لائے۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ تم، نمرا نے مان کے بازو ان کے ہاتھ سے چھڑواتے کہا تو وہ بھی نمرا کی مانتا پری کو لیتے کمرے میں چلا گیا۔ مان آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس لیے آپ یہاں سے چل جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، نمرا ان کی طرف دیکھتے نارمل انداز میں بولے۔ ایک تو تم مجھ سے میرا بیٹے کو دور کر رہی ہو اور اوپر سے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ کہتے اس پر ہاتھ اٹھا گئے، لیکن ان کا ہاتھ ان کو بیچ راستے میں ہی مان نے پکڑ لیا۔ مان جو کہ پری کے کھلونے لینے کمرے سے نکلا تھا، اپنے بابا کی بات سنتے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کا اڑتا ہاتھ دیکھتے فوراً سے ان کا ہاتھ پکڑ گیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نمرا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مان ایک دم سے ان کا ہاتھ جھٹکتے دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ ان کی دھاڑ سے کہیں اونچی تھی۔ مان بیہیو، نمرا اس کی ہاتھ جھٹکنے والی حرکت پر غصے سے بولی۔ آپ اب بھی مجھے کہہ رہی ہیں میں اس شخص کی جان؟ وہ جنونی سوال تھا۔ ہمت کیسے کی انہوں نے نمرا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ نمرا کے اشارے پر ساحر عارف فوراً سے آگے بڑھتے اسے پکڑ کے، مان یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، جاؤ یہاں سے اور تھوڑی سی تمیز سے بات کرو، بابا ہیں وہ تمہارے۔ اس کی طرف دیکھتے انتہائی غصے سے بولی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی فجر بری طرح سے کانپ رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھی پری بھی رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ بابا آپ انہیں بابا کہتی ہیں؟ یہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ارے جو شخص پیسوں کے لیے اپنی اولاد تک کو بیچ سکتے ہیں، اس شخص کو کیسے آپ باپ کہہ رہی ہیں؟ ارے انہیں تو ذرا ترس نہیں آیا تھا، بس انہیں پیسہ چاہیے تھا۔ مان کی باتوں نے یہ دماغ میں کچھ کلک کیا تھا۔ مان کی باتیں سنتی فوراً سے آگے بڑھی۔ مان عارف صاحب فجر تم سے بندہ جاؤ، میں ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نمرا مان کی باہوں پر نظر جمائے ان سب سے کہا۔ مان جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن عارف اسے زبردستی لے گیا، جبکہ فجر کو اس طرح خوفزدہ دیکھ ساحر اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ہزار میں لیتے روم میں لے کر گیا۔ قیمت بولے۔ نمرا ان سب کے جاتے ہی سرد و سپاٹ لہجے میں بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناسمجھی سے بولتے، مان کو چھوڑنے کی کتنی قیمت لیں گے آپ؟ نمرا ایک دفعہ پھر سرد لہجے میں بولی، مطلب اب تم میرے بیٹے کو خریدنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا قیمت بتائیں۔ نمرا دھیمی آواز میں گھرائی تھی، 50 لاکھ۔ انہوں نے مان کی باتوں کو ثابت کر ہی دیا تھا کہ وہ واقعی باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔
क्या हुआ, ज़्यादा है? वो निम्रा को खामोश देखते बोले। निम्रा नहीं जानती थी वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, और ये गलती इन दोनों के रिश्ते को किस सहारे पर लाकर खड़ा कर देगी। अगर ये कीमत मान की खुशियों की है तो कुछ भी, लेकिन एक बात याद रखेगा, मान से इसके बाद आप दूर रहिएगा। निम्रा उनकी तरफ सुर्ख आंखों से देखते बोली, ठीक है। वो मान के थे। निम्रा को कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद इनके दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत हो, लेकिन वो गलत थी। वो इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। पाकिस्तान पहुँचते ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। मैं इनको बाहर का रास्ता दिखा देगा। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम पैसे भेजोगे, क्योंकि मैं निम्रा नूर शराजी हूँ, और निम्रा नूर शराजी अपनी बातों और वादों से नहीं फेरती। निम्रा ने इनकी बात का भरपूर जवाब दिया, तो ऐसे याद से कहते चले गए, क्योंकि सभी जानते थे निम्रा नूर शराजी जो कहती है वो करके दिखाती है। इनके जाते ही इनके सामने बनी मजबूत निम्रा एकदम से बिखरी थे वहीं मौजूद सोफे पर बैठ के। मैं जानती हूँ जब तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत नाराज़ होगे, लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी नाराज़गी भी सहने को तैयार हूँ। निम्रा खुद से ही बोल रही थी। परी के रोने की आवाज़ सुनते निम्रा दोबारा से खुद को मजबूती का खोल चढ़ा कमरे की तरफ पड़ी, जहाँ सब बेचैन से इसका इंतजार कर रहे थे। परेशान मत हो, बात की बात कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। निम्रा माँ को परी से लेती से तसल्ली देते बोले, लेकिन निम्रा वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने यकीन से कह रही हो कि वो दोबारा मान की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे? आरिफ ने इन सबके दिल का सवाल किया था, जिस पर निम्रा ने गहरा सांस भरा। तुम सबको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैंने कहा अगर नहीं दोबारा इसकी ज़िंदगी में आएंगे तो मतलब नहीं आएंगे। निम्रा इनको देखते आपकी बात ज़रा सपाट लहजे में बोली, तो सब भी सीधे होते सर हिला के। आपको क्या हुआ है मेरे बच्चा? निम्रा की बात परी को चुप कराते बोली। वो सब बस निम्रा को देख रहे थे। इनके सामने ये मजबूत निम्रा अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार थी, कोई नहीं जानता था। अगर मान को पता चल गया मैंने इसके बाबा को पैसे दिए हैं इससे दूर रहने के लिए, तो वो नाराज़ होगा। ये बात सोचते ही इसका दिल जिसे मुट्ठी में आया था। निम्रा परी को चुप करवाने के बाद इसे आरिफ के हवाले कर दिया। अब मान की तरफ बढ़ाई। मान, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं जो भी करूँगी तुम्हारी खुशी तुम्हारी बेहतरी के लिए करूँगी। निम्रा मान की तरफ देखते एक उम्मीद से बोलती, इसका एक ऐसा हाँ इसे ज़िंदगी बख्श देता, लेकिन इसका एक ना इसको तोड़ सकता था। हाँ निम्रा, मुझे यकीन है तुमने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, इसलिए जो चाहे करो। माँ ने इस पर मुकम्मल भरोसा दिखाया, जिस पर इसे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी दिल मुकम्मल तौर पर सुकून में नहीं आया था। फिर वो लोग निम्रा को इसके रूम में छोड़ते रेस्ट के बोल गए, क्योंकि इसे फिर से हल्का हल्का बुखार था, और खुद खाना बाहर से ऑर्डर किया। इस सब के बाद खाना का तो किसी का दिल नहीं था, लेकिन ये तो ज़िंदगी है और इसे गुजारने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। फजर और परी पहले ही सो चुकी थी। क्या माँ ये सब जानने के बाद मुझे माफ़ कर पाएगा? वो दोबारा से मुझ पर वैसा यकीन कर सकेगा? मतलब अब तुम मेरे बेटे को ख़रीदना चाहती हो? इनके अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या मान भी यही समझेगा? मेरा इस वक्त तो जो करना था कर आई थी, लेकिन अब वो पछता रही थी। ये क्या कर दिया था इसने? खैर, इसे फ़ोन उठाते अहमद का नंबर मिलाया। अहमद जो कि अभी सोने के लिए लेटा ही था, निम्रा की कॉल आते देख फ़ौरन से कॉल उठा गया। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हो आप? आपकी तबीयत ठीक है ना अब? अहमद फ़ोन उठाते ही शुरू हो चुका था। इसे सुबह से निम्रा की फ़िक्र लगी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको मेरी तबीयत कैसे पता चला? मैंने हैरानगी का इजहार किया। इसे आखिर पता कैसे चला था? वो मैंने आपको फ्लाइट का बताने के लिए कॉल की थी, तब आरिफ ने बताया था। मैंने फ़ौरन से बता दी। अच्छा, मैं आपको एक अकाउंट भेज रही हूँ, इसमें कल सुबह तक मेरे अकाउंट से 50 लाख ट्रांसफ़र कर देना। निम्रा के कहने पर इसे हैरत हुई, लेकिन फिर आपके अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। इसके अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 52 लाख थे। निम्रा ने एक पल को मान की फीस इसके घर खरीदने के खर्चे सोचा, लेकिन ये भी ज़रूरी था। कोई बात नहीं, कर दे। मैंने गहरा सांस लेते कहा तो अहमद होके कहता। मजीद कुछ बातें करने के बाद कॉल रख गया। साहिर और मान भी अपने रूम में आए तो साहिर फ्रेश होने चला गया, जबकि मान बनी बेड पर सिर झुकाए बैठ गया। कुछ ही देर में साहिर फ्रेश होकर आया और मान के ऐसा सिर झुकाए बैठा देख इसके पास आया। क्यों मान? साहिर ने इसके पास बैठे इसके कंधे पर हाथ रखते कहा। फिर बाबा ऐसे क्यों है? इन पैसों के अलावा कुछ नज़र क्यों नहीं आता? क्या मेरा वजूद इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या मैं इनके वजूद का हिस्सा नहीं हूँ? मान इसके सवाल करते ही जिसे बिखर सा गया था और इसके गले लगते रोते हुए बोला, मान ऐसी बात नहीं है, हो सकता है इस पर वाकई तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आए हो। हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। सर ने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो बस रोए जा रहा था। बस करो ना, इसे तकलीफ दे रहा था।
نہیں، جو شخص اپنے 10 سال کے بیٹے کو پیسے کے لیے بیچ سکتے ہیں وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ 2 سال کس قدر تکلیف اور اذیت میں گزارے ہیں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، اور کوئی نہیں، کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اور اس دن بھی اگر نمرا مجھے نہ دیکھتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا، بہت پہلے کی مر چکا ہوتا۔ جوان کے بولنے پر وہ تڑے بھی تو اٹھا تھا، بے شک جتنا مرضی لڑ لے، جو مرضی کر لے، لیکن جوان سے عزیز تھا وہ اسے۔ اس کی حالت دیکھتے ساحل نے موبائل اٹھاتے دھیرے سے نمرا کو میسج کر دیا۔ تو نمرا فوراً سے ان کے روم میں آئی۔ کیا ہوا صدیق ہے؟ نمرا ان کمرے میں آتے بولی، لیکن مان کو دیکھتے فوراً سے ساری بات سمجھ گئی۔ کیوں امان؟ نمرا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بول تو وہ ساحل کے پاس سے ہٹتے نمرا کے کندھے پر سر رکھ کے وہ کچھ نہیں بولی، جانتی تھی اس سے کیا ہوا ہے۔ اسے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلنے لگیں۔ نمرا اس دن آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ آنکھیں مودے اس کے کندھے پر سر ٹکائے رندی ہوئی آواز میں بولا، میں کیوں نہ ہوتی؟ ہمارا ملنا قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ میں اس دن تمہیں نہ ملتی؟ نمرا دھیرے سے اس کا سر کندھے سے اٹھاتے بہت نرمی سے بولتی، کیا میں آپ کی گود میں سر رکھ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ اس نے بالکل غیر متوقع بات کی تھی، جب نمرا بغیر کچھ بات کے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو مان آتے اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ تو نمرا نے دوبارہ سے اس کے بالوں میں انگلی چلانی شروع کی۔ آج جو بھی ہوا اس کے لیے سوری اور میری حفاظت کرنے کا شکریہ۔ نمرا میں تمہارا احسان، خبردار جو بات بھی کی دو، خبردار جو ایسی بات بھی کی دو کہ کیا اب تم مجھے سوری اور تھینک یو بولو گے؟ نمرا اس کی بات کاٹتے ناراضگی سے بولی۔ سائڈ کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک نمرا ان سب کے لیے ہی بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن مان کے ایموشنلی ویک ہونا ایسے نمرا کے زیادہ قریب کر گیا تھا۔ عارف بھی وہیں آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ عارف کے پوچھنے پر سائل نے ساری بات بتائی تو عارف کو بھی افسوس ہوا، لیکن یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں تھا۔ اوئے گدھے اٹھو، کیا ہر وقت تم نمرا سے چپکے رہتے ہو؟ یہ تمہاری بہن نہیں ہے، ہماری بھی کچھ لگتی ہے۔ عارف اس کے قریب آتے ہیں اس کے نمرا کی گود سے اٹھا گیا۔ نہیں کرو نا، وہ تنگ آتا بولا۔ کیا نہیں کرو؟ ہاں، تم نے تو نمرا کو اپنی ملکیت ہی سمجھ لیا ہے، جسے نمرا کو خرید لیا ہو۔ اس کے خریدنے والی بات پر نہ جانے کیوں نمرا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ سودے بازی تو وہ بھی کر چکی تھی، خرید تو وہ بھی اسے چکی تھی۔ یہ بات سوچتے ہی اس کا دل ایک دم باہر ہی ہونے لگا۔ تو آپ لوگوں نے کون سا انہیں خرید لیا ہے؟ مان بھی تو بدو جو آپ دیتا بولا، تم زیادہ نہ بولو اچھا نا؟ ساحل بھی میدان میں آیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے عارف اپنا مان اپنا غم بھول جائے۔ کیوں نہ بولوں؟ جب نمرا کو کوئی مسئلہ نہیں تو تم لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پہ کھڑا ہوتا کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا اور کتوں کی طرح بولا، ہمیں اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی ان کے کچھ لگتے ہیں۔ ساحل بیسی کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولا، تم میری نقل کر رہے ہو؟ وہ اسے انگلی دکھاتے بولا، میں تمہاری نقل کیوں کروں گا؟ وہ بھی اسی کی نقل کرتے انگلی دکھاتے بولا، تم وہ زور سے مٹھیاں بھیجتے اپنے چہرے کے پاس لے جاتے، آنکھیں بھی زور سے بند کر گئے، جسے بہت ضبط کر رہا ہوں۔ میں کیا؟ ہاں؟ وہ اب بھی باز نہیں آتا، اسی طرح کرتے بولا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسے بولا۔ نمرا اور عارف ان کی لڑائی دیکھتے اپنی ہنسی دبالتے۔ یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا کمرہ ہے، تم نکلو۔ ساحل بھی اسی طرح دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا، اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں ختم کرتا ہوتے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ چکے تھے۔ نمرا اور عارف تو ہنسے ہی جا رہے تھے۔ اوف، بس کر دو تم دونوں اب کی نمرا کی بس ہو رہی تھی، اس لیے ہنستے ہوئے بولی۔ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تک سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں سے پانی آنے لگا تھا۔ عارف نے موبائل نکالتے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں بند کیا تھا، جبکہ وہ دونوں جو ایک دوسرے پر کوشچن برسا رہے تھے، نمرا کی بات کی بجائے نمرا کی ہنسی دیکھتے تھمے۔ ان پورے دل سے دعا کی کہ کاش یہ وقت رک جائے اور نمرا یوں ہی مسکراتی رہے۔ وہ ساخت سے نمرا کو دیکھے گئے جو پیڑ پر ہاتھ رکھے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ ایک دم سے خاموشی اور چھانے پر وہ رکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم سب خاموش ہو گئے؟ ایک دفعہ پھر سے اپنے خول میں بند ہوتی سنجیدگی سے بولی، ابھی آپ ہنستی مسکراتی بہت اچھی لگتی ہیں، ایسے ہی رہا کریں۔ ساحل نے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے کہا، اچھا اب چلو ہٹاؤ تم لوگوں کو، میں کمرہ صاف کروں، پھر تم سونا بھی ہے تم لوگوں نے۔ نمرا کہتی ان کو سائڈ کرتی بکھرا کمرہ سمیٹنے لگی۔ وہ تینوں بے بس سے اسے دیکھنے لگے۔ شاید شدید خواہش جاگتی تھی ان کے اندر کہ کاش نمرا ان کے سامنے اپنا آپ کھولے، اپنے دکھوں تکلیفوں کا انہیں ساتھی بنائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ نمرا کچھ دیر بعد ہمیشہ اپنے خول میں بند ہو جاتی تھی اور اس کا یہ کرنا ان تینوں کو ہی تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ اوکے گائز، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اب بس ہم پاکستان پہنچے، پھر ہم لوگوں نے جلدی نمرا کی شادی کرانی ہے، نمرا اور احمد کی شادی کروائیں گے ہم، پھر نمرا اور احمد کی شادی، پھر آگے ایک اور کپل کی شادی آئے گی، تو ذرا آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا اس میں، اور میں کیا کہوں، اور کچھ نہیں، بس اگر آپ کا ناول اچھا لگ رہا ہو میرا تو ناول کو، میرا مطلب ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور
اور ہاں، سب سے ضروری بات، چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، کہ میرا ناول کیسے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، اور کیا۔ اوکے، تو چلیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔